نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اور کسی بھی شخص کا دعوی نبوت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ کلمہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں کوئی شخص بھی بولے، یہ کلمہ کفر ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی نئے نبی کو اس دعوے کے ساتھ، جیسا عمار صاحب نے واضح کیا کہ ماننے والا مومن، نہ ماننے والا کافر، جب اس دعوے کے ساتھ کسی نبی کو مان لے گا تو وہ ہماری ملت سے نکل جائے گا۔ تو قادیانی جو ہیں وہ ہماری ملت کا حصہ نہیں رہے۔ ان کو خود بھی یہ شعور کرنا چاہیے، احمدیوں کو یا قادیانیوں کو، کہ وہ اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہماری ملت کوئی نہیں ہے۔ نبی سے ملت بنتی ہے، بننی چاہیے، اور ہم اس پر اصرار کریں گے کہ وہ الگ ہیں، ان کو اصرار کرنا چاہیے کہ وہ الگ ہیں۔ وہ اپنی ملت کا الگ نام رکھیں، اپنے ملت کا الگ سے شعور رکھیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کو سچا نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو مان رہے ہیں نا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، تو یہ اپنی ذات میں کفر ہے۔ اس کو کفر کہنے میں یہ کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ یہ غامدی صاحب کی رائے ہے۔ غامدی صاحب کی رائے ہے۔ تنقید فیصلے پر اس پیراڈائم میں ہونی چاہیے جس پیراڈائم میں فیصلہ ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے جو احمدی حضرات کے لیے بنایا گیا ہے، ان کی پوزیشن کو واضح کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو واضح کیا گیا ہے، ان کا دائرہ کار واضح کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کی روشنی میں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ ایک عدالت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قانون کے خلاف نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹی جو پہلے بن چکا تھا، جو پہلے سے بنا ہوا قادیانیوں کے خلاف، تو اس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اس پر تنقید ہونی ہے تو یہ تنقید ہوگی کہ نہیں جی وہ اس قانون کے دائرے میں آتا ہے، یہ اس کے خلاف ہے اور یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن اس فیصلے پر یہ تنقید کی جائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، یہ زیادتی ہے اس فیصلے کے ساتھ۔ قادیانیت کا آغاز ہوتا ہے نئے نبی کے اقرار سے۔ اس کے پیچھے ارتداد کا ایک سمجھ لیجئے کہ اصول کار فرما ہے۔ اب مرتد آدمی ہمارے فقہ کے مطابق وہ اہل ذمہ میں نہیں ہے، اس کو ارتداد کی سزا ملے گی۔ وہ جو سزا دینے کا یہ ایلیمنٹ ہے یہ آج بھی قائم ہے۔ مولانا اصلاحی نے جیسے میثاق میں لکھا تھا 1974 میں غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو چھاپا کہ وہ اس خطرے کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قانون پاس ہو گیا وہ تو اس کو درست مانتے ہیں جو اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا۔ اس کے بعد جو وہ حقوق دے رہے ہیں غیر مسلمز کے، تو مولانا اصلاحی تو اس کا سخت سٹانس تھا ان کا کہ یہ اس کو غلط استعمال کریں گے بعد میں، اور مسلمانوں میں ایک انتشار کی جیسے کہ اب یہ جو حالات ہیں پیدا ہوئے، تو وہ یعنی ان کے ہاں تو یہ اس طرح کی نوعیت کا مسئلہ رہا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ یعنی یہ بات ہم واضح کرنا چاہ رہے ہیں اپنے تمام عوام کے لیے کہ ان کو یہ کسی طرح سے بھی یہ شبہ نہ ہو کہ یہ مسلمانوں ہی کا کوئی گروہ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ان کو حقوق دینے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کے جو مذہبی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اب ان میں فرق کیسے قائم کیا جائے؟ بہت بڑے جید علماء نے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے، مولانا محمد یوسف بن نوری، مولانا اصلاحی نے بھی لکھا ہے اس کا، نہیں اور دوسرے علماء نے بھی، انہوں نے بڑے زور سے یہ کہا کہ اب مسلمانوں کی بنیادی توجہ اس طرف مبذول ہو جانی چاہیے کہ جو ہزاروں یا لاکھوں احمدی جہالت یا پیدائشی عقیدے کی وجہ سے اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب ہماری بنیادی توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک محبت کا، ہمدردی کا تعلق قائم کریں اور دعوت کے ذریعے سے ان کو ہم واپس لے کے آئیں۔